نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے ہو گئی، اسی کو زم زم کہہ دیا، محمد کریم کی انگلیوں سے ہو گئی، اسی کو تم نے آب کوثر کہہ دیا۔ پانی کیفیت بدلتی گئی، نام بدلتا گیا ہے ایصال ثواب، تیجا کہو تمہاری مرضی، چوتھے کا نام دے دو تمہاری مرضی، 10واں کہہ دو تمہاری مرضی، اسے 40واں کہہ دو تمہاری مرضی، سالانہ کہہ دو تمہاری مرضی، کوئی اللہ کا ولی دنیا سے چلا جائے اور شریف کہہ دو تو تمہاری مرضی، اور حضور سیدنا غوث الاعظم کی یاد میں یہی کام کر لو، 11ویں شریف کہہ دو تو تمہاری مرضی ہے۔ احباب، ایصال ثواب پہ میں نے بات کی ہے۔ میرے بزرگ بیٹھے ہیں بہت سارے، جن کی داڑیاں سفید ہو چکی ہیں اور کمر ڈھل چکی ہے، کہتے ہیں نا کہ معاملہ دیگر پہ پہنچ گیا ہے، عصر پہ جب آتا ہے تو سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، دن ختم ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کا بھی سورج ڈھلنے والا ہے، زیادی گزر گئی ہے، تھوڑی رہ گئی ہے۔ کہیں یہ میرے باب مجھ سے یہ حدیثیں سن کے کہ صابر ایوب آیا تھا ایصال ثواب، میں مروں گا تو میرا بیٹا بڑا جو ہے وہ ایصال ثواب کرے گا، اللہ کرے اللہ ایسا ہی بیٹا دے کہ مرنے کے بعد تمہیں یاد رکھے۔ دعا کرو اللہ ایسی اولاد دے، کم از کم مرنے کے بعد وہ قبر پہ جا کے نا دعا مانگ لے۔ اور یہاں پہ ایک رک کے جملہ سنی، یہ معمولی کام نہیں، مدینے کے تاجدار نے فرمایا جو بندہ ہر جمعے والے دن اپنے والدین دو یا دونوں میں سے ایک، فرمایا جمعہ پڑھنے کے بعد عصر کے درمیان ان کی قبر پہ جائے نا، ان کی قبر کی زیارت کرے، اللہ زندگی کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ یہاں پہ نوجوانوں کے لیے یہ جملہ حضور فرماتے ہیں جمعے والے دن قبر کی مٹی کی ڈھیری کی زیارت کے لیے جائے تو اللہ زندگی کے پچھلے گناہ، بولیے نا سارے، مجھے بتائیے جو اللہ اس مٹی کی ڈھیری کے سبب کو دیکھنے کے سبب سے اتنا مہربان ہوتا ہے، وہ اس نوجوان پہ کتنا راضی ہوگا جو شام کو بوڑھے باپ کے منہ میں نوالے ڈالتا ہوگا، جو شام کو ابے کے پاس بیٹھ کے جا کے اس کے پاؤں دباتا ہوگا، جو جا کے اس کی ایک بات یاد رکھیے گا، یہ والدین چلے جائیں نا، آج نوجوان پھر بگڑی ہوئی صورتحال، اب پھر حالات بڑے چینج ہو رہے ہیں۔ ابے کو چونکہ پرانے زمانے کے لوگ اور اب بہت ایڈوانس دور چلا گیا ہے، کہتے ہیں ابا تجھے کیا پتا تو پرانے زمانے کا بندہ ہے، زمانہ بڑا آگے چلے گئے۔ رب کعبہ کی قسم میرے اللہ نے تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے، اور تمہارا مقبول حج تمہارے باپ کے چہرے کی زیارت میں رکھا ہے۔ ان بابوں کو معمولی نہ سمجھو، یہ بال سفید، بالکل بابا بوڑھا ہو جائے، بالکل کسی کام کا نہ رہے، چارپائی پہ آ جائے، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، پھر بھی وہ اللہ کی رحمت کا اتنا بڑا خزانہ ہے کہ تمہارا ڈھیروں مال اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جو ایک اس کی اٹھے ہوئی ہاتھ تمہارے لیے کر سکتے ہیں۔ باپ کے ہاتھ اٹھ جائیں اللہ تقدیر بدل دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک تو نوجوانوں کے لیے گزارش ہے کہ اگر ابے کی اماں کی قبر کی زیارت سے اللہ اتنا راضی ہوتا ہے نا، تو زندگی کے اندر اگر اپنے والدین کی خدمت کرو گے وہ عرشوں کا رب بڑا راضی ہوگا، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہوگا، عرشوں والا خدا بھی راضی ہوگا۔ لہذا پہلی بات آپ سے مخاطب ہوں نوجوانوں سے جن کے والدین زندہ ہیں، یقین جانیے اللہ کی رحمت کا دروازہ تمہارے گھر کے اندر کھلا ہوا ہے، خدمت کر لو، دنیا بھی سنور جائے گی، انشاءاللہ آخرت بھی سنور جائے گی۔ وہ مولوی سید اسعد حضرت جانتے ہیں، پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی، زندگی میں ایک تقریر میں کمال جو لگا، کہنے لگے میرا ایک مرید تھا نوجوان، تو میں اس علاقے میں تقریر پہ گیا تو اس نے نا کہا حضرت آپ میرے گھر میں ضرور آئیے گا، تو میں چلا گیا، میں گیا تو جا کے دیکھا کہ ایک چارپائی لگی ہوئی ہے جس پہ ماشاءاللہ تکیے لگے ہیں، اچھی چادر لگی ہے، بیٹھنے کے لیے بڑی خوبصورت جگہ، تو ایک بوڑھا بابا وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو جیسے ہی میں پہنچا تو وہ نوجوان جلدی سے گیا اور بازو ابا جی ہٹو ہٹو، پیر صاحب آ گئے، کہنے لگے مجھے پسینہ آ گیا، میں نے اسے بلا لیا، میں نے کہا بابا جی کو بٹھایا اور میں نے کہا تجھے غیرت نہیں آتی، یہ مجھ سے زیادہ بڑا پیر ہے جو یہاں پہ بیٹھا ہے، یہ بڑا پیر ہے، جیسے تو اٹھا رہا ہے اور یوں جھنجھوڑ رہا ہے کہ پیر صاحب آ گئے ہیں، پیر صاحب جو دعا کریں گے وہ شاید اس مقام پہ نہ پہنچے جہاں تیرے بابے کی دعا پہنچے گی۔ لہذا آؤ پلٹو، اصل یہ بابے جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ابا کی صورت میں یا اماں کی صورت میں، یہ سب سے زیادہ پیر ہے، اور خدا کی قسم یہ جب دعا کر دیتے ہیں نا آپ مطمئن ہو کے نکلیں۔ مجھے میری زندگی کا واقعہ ہے، میرے بہت اچھے دوست تھے، وہ کسی معاملے میں الجھ گئے کسی برادری کے ساتھ اور بہت زیادہ الجھاؤ لڑائی ہو گئی، تو میں نے انہیں کہا کہ بڑے سخت لوگ ہیں، آپ بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں، ایک جملہ نوجوانوں سنیے گا، اس نے بس ایک جملے میں جواب دیا، کہنے لگا صابر صاحب ابھی میری ماں زندہ ہے۔
ابھی میری ماں 2-3 دن گزرے نہیں، جس مسئلے کو ہم بڑا پہاڑ سمجھ رہے تھے 2-3 دنوں میں حل ہو گیا۔ جیسے ہی میرے سامنے آیا تو مسکرا کہنے لگا میں نے کہا تھا نا میری اماں زندہ ہے ابھی۔ کہنے لگے میرے دعا کرنے والی بیٹھی ہے، جب تک کسی کے لیے اس کی ماں کے ہاتھ اٹھتے رہیں، باپ کے ہاتھ اٹھتے رہیں، میرا اللہ تقدیر بدل دیتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے والدین کے سامنے سر جھکا کے رہتے ہیں انہیں زمانے کے سامنے سر جھکا کے نہیں چلنا پڑتا، پھر وہ زمانے کے سامنے سر اٹھا کے چلتے ہیں۔ اور یہاں پہ ہمارے ایک اور مولانا تھے بہت عظیم عالم دین، مولانا محمد بشیر صاحب کوٹلی لاہورہ والے، ان کا ایک جملہ بڑا کمال ہے۔ ان کی جب ماں مری نا تاڑے مار کے رو رہے تھے، تو کسی نے انہیں کہہ دیا کہ حضرت لوگوں کو تو بڑا صبر کی تلقین کرتے ہو کہ کوئی مر جائے تو صبر کرتے ہیں اور خود بڑا بے دردی سے رو رہے ہو آج۔ تو انہوں نے ہچکی کے اندر جو جملہ کہا، کہنے لگے یار رو اس لیے رہا ہوں، زمانے میں بڑی عزت ملتی ہے، میں جہاں جاتا ہوں نعرے لگتے ہیں، لوگ اٹھ کے ملتے ہیں، کوئی جوتے اٹھا لیتا ہے، کوئی ہاتھوں پہ بوسہ دیتا ہے۔ کہتے ہیں رات گئے جب میں اپنے گھر واپس آتا ہوں نا، جیسے ہی میں پہلی دستک دیتا ہوں نا دروازے پہ، اندر سے میری ماں دروازہ کھولتی ہے اور کہتی ہے اوے بشیر واپس آ گئے۔ آئے کہنے لگے حضرت صاحب، پیر صاحب، علامہ صاحب، محدث بڑے کہنے والے ہیں، لیکن جس انداز میں میری ماں مجھے کہتی ہے نا اوے بشیر واپس آ گئے، کہنے لگا اس لذت سے مجھے اب پکارنے والی دنیا سے چلی گئی ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، یہ والدین، یہ بزرگ، ان کا احترام کیجیے۔ اور آپ بزرگوں سے اب میری بات ہے اور میں اسی پہ اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا۔ عمر ڈھل رہی ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک بندہ تنخواہ دے کے رکھا ہوا تھا کہ میرے سامنے روزانہ تو نے موت کی بات کرنی ہے۔ ایک دن اچانک چھٹی کر دی، آج کے بعد نہیں آنا۔ اس نے کہا حضرت کوئی مجھ سے اچھا بندہ مل گیا ہے، کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، پہلے میں یہ کام کرتا تھا یا موت سے ڈر ختم ہو گیا ہے؟ آج جملہ کہہ گئے میرے عمر، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ فرمایا عمر جس راستے سے تو آتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے۔ وہ عمر فرماتے ہیں کہ نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مجھے ضرورت نہیں رہی یا تجھ سے اچھا بندہ مل گیا۔ آپ نے فرمایا بس بات یہ ہے کہ میری داڑھی میں ایک سفید بال آ گیا ہے، آئندہ مجھے موت یاد دلانے کے لیے یہ کافی ہے۔ آج ہمارے بزرگوں کو چوک چوپال پہ بیٹھ کے گپ شپ ادھر کی ادھر، فلاں کے متعلق سنا، فلاں سیاسی یہ کر رہا ہے، فلاں یہ، اس کام کے لیے ہوٹل پہ بیٹھ کے تاش کھیلنے کے لیے، اخبار پڑھنے کے لیے، معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے وقت ہیں۔ لیکن اگر داڑھی سفید ہو جائے، مسجد کا راستہ ابھی بھی نہیں نہ پتا چلا، تو میں اس کے علاوہ کیا کہہ سکتا ہوں کہ ہڈیاں کمن گوٹے کھڑکن دے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیں واہ مرد دلیرا۔ اس سے بڑی دلیری کیا ہو سکتی ہے کہ داڑھی سفید ہو گئی، کمر جھک گئی، ہاتھ کانپ رہے ہیں، لیکن پھر بھی برائی کے راستوں کا پتہ ہے، اللہ کے گھر کے راستے کا ابھی بھی نہیں پتہ چلا۔ تو مجھے بتائیے پھر کیا بنے گا؟ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں کون سا منہ اٹھا کے لے کے جائیں گے؟ کیا اس میں ہم بیٹھے رہیں گے کہ مریں گے تو اولادی صالح ثواب کرے گی؟ نہیں میرے بزرگوں سن لو، اگر اپنے ہاتھ سے ایک مٹھی خرچ کر کے جاؤ گے نا، یہ بعد والے پہاڑ کے برابر بھی خرچ کریں تو اس مٹھی کا برابر نہیں ہو سکتے۔ آج جو عمل آپ اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں، بس یہ بات انتہائی توجہ سے سنیے، اور میں سمجھتا ہوں ڈھیر ساری باتیں اسی ایک بات میں پنہاں ہیں۔ حضرت محدث ابن جوزی نے ایک واقعہ لکھا ہے، میں جب بھی اسے پڑھتا ہوں، سنتا ہوں یا سناتا ہوں تو اپنے آپ کے اندر بھی نہ کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ حضرت محدث ابن جوزی آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن مزدور کی ضرورت تھی، میں بغداد کے چوک میں گیا مزدور لینے کے لیے، بغداد کے چوک میں، غوث العظم کے شہر میں۔ 11ویں کھاتے ہو کہہ لیا کرو سبحان اللہ۔ کہتے ہیں میں گیا نا تلگانگ میں، آپ جاتے ہیں ٹریفک چیک چوک پہ، وہاں پہ مستری مزدور صبح کھڑے ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں اپنی اپنی مرضی کے لے جاتے ہیں۔ فرمایا میں بغداد کے چوک میں گیا مزدور لینے، بہت سارے بندے کھڑے تھے، میں ایک ایک کو دیکھ رہا تھا کس کو لے کے جاؤں۔ فرماتے ہیں اچانک میں نے دیکھا ایک نوجوان کھڑا تھا بڑا نحیف، کمزور سا، ہلکا پھلکا، لیکن فرماتے ہیں مجھے اس کے چہرے پہ تقوی کا نور نظر آیا۔ نمازی بندہ ہو نا، پرہیزگار ہو، بندے کا پتر ہو، پھر چہرہ بھی بولتا ہے کہ انسان اچھا ہے۔ یہ جو مرنے کے بعد آپ کہتے ہو نا کہ چہرہ دیکھنا ہے، ساری زندگی جو دیکھتے ہو اس لیے خاصیت سے کیوں دیکھتے ہو؟ وجہ یہ ہے کہ جب وہ جا رہا ہوتا ہے نا، چہرہ بھی پتہ دے رہا ہوتا ہے کہ جانے والا کس نوعیت سے گزر کے جا رہا ہے۔ کہتے ہیں مجھے اس کے چہرے پہ تقوی کا نور نظر آیا۔ میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا بیٹا مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا جی کروں گا۔ میں نے کہا چلو میرے ساتھ، میرے گھر میں کام ہے۔ کہنے لگا میری چند شرطیں ہیں، قبول کرو گے تو جاؤں گا، نہیں تو کسی اور کو لے جاؤ۔
تو حضرت محدث ابن جوزی فرمانے لگے، میں نے کہا بیٹا شرطیں مالکوں کی ہوتی ہیں، مزدوروں کی تو نہیں نہ ہوتی، شرطیں تو مالک رکھتے ہیں، مزدور تو نہیں رکھتے۔ تو اس نے کہا میں اپنی مرضی کا بندہ ہوں، اگر آپ کو قبول ہے تو لے جائیں، نہیں تو کسی اور کو لے جائیں۔ تو حضرت محدث ابن جوزی فرمانے لگے، میں نے کہا بیٹا بتا تیری شرط کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا یہ سارے مزدور جتنے کھڑے ہیں نا، ایک دن کے 4 دینار لیتے ہیں، میں 3 لوں گا۔ ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا 10 لوں گا، میرا گزارا نہیں ہوتا، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے۔ کہنے لگا سارے 4 دینار لیتے ہیں، میں 3 لوں گا۔ آپ نے فرمایا میرا شوق بڑا، میں نے کہا اچھا بتا تیری اگلی شرط۔ اگلی شرط میرے بابوں کے لیے بڑی کمال ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ جو کام کہوگے نا وہ کروں گا، لیکن جب اس کا یعنی میرے اللہ کا بلاوا آئے گا، مسجد میں اذان ہوگی، پھر کسی کی نہیں سنوں گا۔ آئے ہائے، زندگی میں کوئی ایک دن ہمارے پلے ہو کہ ہم نے ہل چلانا بند کر دیا ہو، ہم نے دکان بند کر دی ہو، ہم کسی اور کام کو چھوڑ کے بس آزان ہو گئی مڑ کے کام کروں گا، ابھی کچھ نہیں کرنا، پہلے اللہ کی بات نہیں۔ ہم کہتے ہیں دکان بند کر دی، کہیں گاہک واپس نہ چلا جائے۔ ہمیں رزق کا پتہ ہے، رازق کا نہیں پتہ کہ دینے والا کون ہے۔ وہ کہنے لگا سارا کام کروں گا، لیکن جب اس کا بلاوا آئے گا پھر کسی کی نہیں سنوں گا۔ تو فرمانے لگے، میں نے کہا اچھا تیری اگلی شرط۔ کہنے لگا جو کام کہوگے نا وہ کروں گا، لیکن آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں ملے گا۔ حضرت محدث ابن جوزی فرماتے ہیں میں اس نوجوان کو لے کے گھر آیا، میں نے کام پہ لگا دیا۔ عام مزدور ایک دن میں جتنا کام کرتا ہے اس نے 2 گھنٹے میں کر لیا۔ فرماتے ہیں دوپہر کا وقت ہوا، میں نے کہا بیٹا کھانا کھا لو۔ کہنے لگا جی میں روزے سے ہوں۔ آئے آج تو فرض روزہ ابھی آ رہے ہیں، دعا کرو اللہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ رمضان کے لیے میرے حضور نے رو رو کے دعا مانگی ہے اور عرض کی ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ میرے اللہ یہ رجب کے اندر، شعبان کے اندر ہمیں برکت عطا کر اور خیریت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ جس کے لیے، جس مہینے کے لیے مدینے والا دعا مانگ رہا ہے نا، ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے جلدی رمضان آئے، ٹماٹر بھی ہم نے مہنگے کرنے ہیں، سبزیاں بھی ہم نے مہنگی کرنی ہیں، ہر شے۔ یہودیوں عیسائیوں کے ہاں ان کی عید کا دن آئے نا یا ان کی عبادت کے دن، وہ ہر چیز کو کم کرتے ہیں۔ ہم مسلمان اتنے ظالم ہیں کہ جس میں اللہ نیکیاں بڑھاتا ہے ہم لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے، توجہ، ہم فرض روزے چھوڑ دیتے ہیں، میں بیمار ہوں، مجھے شوگر ہے، مجھے فلاں مرض۔ او اللہ کے بندو، اللہ کی عبادت کرنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، اللہ کی عبادت کرنے سے بیماریاں۔ تو ہمارے پاس تو بہانے ہیں، لیکن وہ مزدور نفلی روزہ رکھ کے، فرض روزہ نہیں تھا، عام دن تھے، نفلی روزہ رکھ کے نا فرماتے ہیں اتنا کام کیا کہ ایک مزدور دن میں اتنا کام نہیں کرتا جتنا اس نے 2 گھنٹے میں کر لیا۔ فرماتے ہیں اس نے جو مٹی نکالی تھی نا وہ راستے پہ پڑی تھی، ظہر کی آذان جیسے ہوئی نا تو میرے بیٹے نے اسے کہہ دیا کہ یہ مٹی ذرا ہٹا دو تاکہ راستہ کھل جائے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا صبح تیرے ابا سے طے کیا تھا کہ جب اس کا بلاوا آئے گا پھر کسی کی نہیں۔ کہنے لگے اوزار رکھے، مسجد گیا، نماز پڑھی، مڑ کے آیا مقررہ وقت تک کام کیا۔ جب کام ختم کر کے جانے لگا تو میں نے کہا بیٹا ابھی کام باقی ہے، کل بھی آؤ گے؟ کہنے لگا چہرے سے لکھے پڑے بندے لگتے ہو، مجھے بتاؤ لکھوا کے لائے ہو کہ کل تک تم نے زندہ رہنا ہے یا میں نے زندہ رہنا ہے؟ گارنٹی ہے تمہارے پاس کل تک کی؟ کہ پوچھ رہے ہیں کل آؤ گے کہ نہیں؟ کہنے لگے میں جلدی میں نا اگلا سوال کر بیٹھا۔ میں نے کہا بیٹا تیرا نام؟ کہنے لگا صبح طے نہیں کیا تھا کہ جو کام کہو گے وہ کروں گا، کسی سوال کا جواب نہیں ملے گا۔ فرماتے ہیں میں نے اسے مزدوری دی چپ کر کے، وہ نوجوان چلا گیا۔ میں سوچتا رہا کیسا بندہ تھا یار۔ فرماتے ہیں اگلی صبح میں پھر چلا گیا چوک میں لینے کے لیے، سارے مزدور کھڑے تھے پر وہ نوجوان نہیں تھا۔ تو میں نے ان مزدوروں سے پوچھا وہ کل والا جوان کدھر ہے؟ تو وہ کہنے لگے وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے، 3 دینار کما کے لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بس اگلا ہفتہ 3 دیناروں سے گزر جائے گا، باقی وقت یا اللہ کی یاد میں یا نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے آئے۔ فرماتے ہیں میں نے پورا ہفتہ انتظار کیا، اگلے ہفتے پھر گیا اور اسے پھر انہی شرطوں پہ لے کے آیا۔ فرماتے ہیں پھر تیسرا ہفتہ بھی انتظار کیا، پھر گیا انہی شرطوں پہ اسے لے کے آیا۔ فرماتے ہیں چوتھے ہفتے گیا تو وہ نوجوان نہیں تھا۔ میں نے پوچھا کہ آج وہ کام پہ نہیں آیا؟ تو جواب ملا کہ وہ بڑا شدید علیل ہے، بیمار ہے، کام پہ آنے کے قابل نہیں۔ فرماتے ہیں میں نے ان مزدوروں سے پوچھا اس کا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچی آبادی ہے نا وہاں پہ کچے کوٹھے میں رہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے کام بھول گیا، میں اس کے دروازے پہ چلا گیا، جیسے ہی پہنچا دروازہ بند تھا، میں نے دروازے پہ دستک دی نا تو اندر سے آواز آئی محدث ابن جوزی اندر آ جاؤ۔
فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا، سلام کیا اور میں نے پوچھا بیٹا تجھے کیسے پتا چلا کہ میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں؟ تو مجھے کہنے لگا غریب ہی غریبوں کا پتہ پوچھتے ہیں، کسی امیر نے مجھے پوچھنے تھوڑے آنا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس بیٹھ گیا، جیسے ہی بات کرنا چاہیے تو مجھے کہنے لگا محدث ابن جزی میرے 2 کام ہیں، کر دو گے؟ میں نے کہا بیٹا کر دوں گا۔ تو کہتے ہیں جیب میں ہاتھ ڈالا، 3 دینار نکال کے مجھے دی اور کہنے لگا آج رات جو آ رہی ہے میں نے مر جانا ہے، مجھے نہیں پتا کب مرنا ہے، آپ کو نہیں پتا کب مرنا ہے، لیکن جنہوں نے اپنے دل کا رشتہ اپنے مالک سے مضبوط کیا ہوتا ہے انہیں پہلے ہی، آپ بعض بابوں کو جانتے ہوں گے، بابا جی صبح ہی کہہ رہے تھے کہ بس تیاری کا وقت آ گیا ہے، آج بابے نے غسل کیا، نماز پڑھی، اس نے کہا بس بیٹا جا رہے ہیں۔ یہ کوئی ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنا رشتہ اپنے اللہ سے مضبوط کر کے رکھا ہوتا ہے، جانے سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے تیاری کر لو جانے کا وقت آ گیا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے کہنے لگا بس آج رات میں نے مر جانا ہے، 3 دینار رکھو، کل صبح آنا، ان سے نا میرے کفن دفن کا اہتمام کر کے مجھے ساتھ والے قبرستان میں دفن کر دینا۔ اور فرماتے ہیں دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک چاندی کی انگوٹھی نکال کے مجھے دی اور کہنے لگا یہ امانت ہے وقت کے خلیفہ ہارون الرشید کی، یہ عصر کے بعد نکلتا ہے، جا کے اس کے حوالے کر دینا۔ فرماتے ہیں میں نے اگلی بات کرنا چاہی تو مجھے کہنے لگا بس آپ سے جتنی باتیں کرنی تھی ختم ہو گئیں، وقت بڑا تھوڑا ہے، اسے راضی بھی کرنا ہے، دعا کرو ہمیں بھی احساس ہو جائے کہ وقت تھوڑا رہ گیا، اسے راضی کرنا ہے۔ کہنے لگا وقت بڑا تھوڑا ہے، اسے راضی بھی کرنا ہے۔ فرماتے ہیں میں چپ کر کے اٹھا، اس نوجوان پہ تو جو گزری ہوگی سو گزری ہوگی، لیکن میری ساری رات تڑپ تڑپ کے گزر گئی۔ کہنے لگے میں صبح اٹھا، تہجد پڑھے، نماز پڑھی، 2-4 مقتدی ساتھ لیے، نوجوان کے دروازے پہ چلا گیا۔ فرماتے ہیں لوگوں دروازہ بند تھا، جیسے میں نے ہاتھ رکھا دروازہ کھل گیا، میں نے دیکھا وہ نوجوان جو ہے نا سفید چادر کر کے لیٹا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے سر کی جانب سے چادر اٹھائی نا، یوں خوشبو کے حلے آئے کہ ابھی مدینے والا زیارت کرا کے جا رہا ہے۔ ہم نے اسے غسل دیا، کفن پہنائے، جنازہ اٹھا۔ کہنے لگے لوگوں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے بغداد کی گلیوں میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں دیکھا تھا جتنا اس غریب مزدور کا دیکھا۔ فرماتے ہیں تدفین سے فارغ ہونے کے بعد نا میں ہارون الرشید کے راستے میں کھڑا ہو گیا، سواری نکلی، میں نے آواز لگائی، اس نے توجہ نہ کی، میں نے کہا تیری امانت ہے میرے پاس۔ تو فرمانے لگے کہ جیسے اس نے مڑ کے دیکھا میں نے انگوٹھی سامنے کی، تو اس نے پوچھا انگوٹھی والا جوان کدھر ہے؟ تو میں نے کہا وہ تو مر گیا ہے۔ پوچھا کہاں پہ؟ اس کی قبر۔ میں اسے قبر پہ لے کے آیا، فرمایا کہ جیسے ہی قبر پہ آیا نا وہ لپٹ کے رونے لگا۔ تو میں بڑا حیران کہ یہ وقت کا بادشاہ ہے، یہ غریب مزدوری سے کیا ہو گیا؟ فرماتے ہیں بڑی دیر کے بعد جب سنبھلا میں نے پوچھا یہ نوجوان بھی بڑا عجیب تھا اور تیرا رونا بھی بڑا عجیب ہے، اتنا تو بتا کہ یہ تھا کون؟ تو جواب ملا یہ میرا بیٹا۔ سونے کی چمچ لے کے منہ میں آنکھ کھولی، لیکن اللہ سے اتنا ڈرتا تھا، مجھے کہتا تھا ابا کیا کرے گا حکومت، کیا کرے گا یہ کوٹھیاں اور یہ بنگلے، مرنا نہیں ہے، جواب نہیں دینا۔ تو کہنے لگے میں اکثر کہتا کہ بیٹا میں نے چھوڑ دیا تو کچھ ظالم آ کے حاکم بن جائے گا، مجبوری ہے۔ تو یہ انگوٹھی لے کے گھر سے نکلا اور یہ جملہ کہا میں جا رہا ہوں، میں تو اتنا ہی کماؤں گا جتنا اپنے رب کو جواب دے سکوں۔ احباب زندگی بڑی تھوڑی ہے، روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں، ہم نے بھی لوٹ کے جانا ہے۔ آئیے پلٹیے، اللہ کی بارگاہ میں سر نیاز چکائیے۔ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر بندوں سے پیار کرنے والا میرا اللہ، ایک ماں کو اتنا پیار ہے کہ بیٹے کو کانٹا چبھ جائے تو ماں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، وہ اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر بندے سے پیار کرتا ہے۔